تو اس کے سامنے جھک، وہ تیرے سامنے دنیا جھکا دے گا۔ یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جھوٹ سے بچو، بے شک یہ ایمان کو دور کرنے والا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے، بس تم اس رب کو راضی کر لو، پھر دیکھنا تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ نکاح وہ لمحہ ہے جس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہے لے سکتے ہیں۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخر کا درمیان اور فرض نماز کے بعد کی دعا۔ ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ خدا خود ہی سن لیتا ہے خاموش دلوں کی دعائیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ عام حالات میں بھی اللہ رب العزت سے کثرت سے دعا مانگے۔ ایک دن وہ بھی ضرور آئے گا جب وہ رب سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئی، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ سکون دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے لیے اگر کسی نے پریشانیاں کھڑی کی ہیں تو اللہ ہی ان سے حساب لے گا۔ انتقام لے کر کبھی کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ معافی کی بڑی فضیلت ہے۔ جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے
وہ کسی کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ہر دعا، ہر تڑپ سے واقف ہے۔ تمہارا تہجد میں بہایا ہوا ایک ایک آنسو اس کی بارگاہ میں بہت قیمتی ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو صبر سے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تم سے دنیا کا کوئی شخص نہیں چھین سکتا۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو۔ اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے نا، اسے انسان اپنی تمام کوششوں اور وسائل کے باوجود بھی نہیں بدل سکتا۔ اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے، پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ بس ایک اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے۔ آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا؟ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔